وہ لوگ ان کرامتوں میں چلے جاتے ہیں. میں تو گناہگار بندہ پڑا ہوں. میں نے ایک دفعہ اللہ سے لاڈ میں کہہ دیا, میں نے کہا میں جلیبیاں کھانی ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی اللہ کے لاڈ لیں. ہم سارے اللہ کے پیارے بندے ہیں. وہ کسی رو میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس وقت دعا پہ فوکس تھا, ذہن میں یہ چلتا تھا دعا کیا ہے دعا کیا ہے. تو ایک دن میں نے کہہ دیا میں نے جلیبی کھانی ہے. ابھی بھی خیر بڑی پسند ہے. تو وہ شام کو چھوٹا بھائی گھر میں آیا تو وہ جلیبیاں لے کے آ گیا. کیا بات ہے, بات ہو گئی نا, ہوگی قبول. تو آپ نے جلیبیاں مانگی, شام کو جلیبیاں آ گئی, بات ہو گئی, نظر آ گئی بات ہوتی ہوئی, نظر آ گئی. بولا ہے آپ کے ساتھ, آپ کی بات کا جواب دیا ہے, آپ نے پکارا اس نے جواب دے دیا. تو جب مجھے یہ سسٹم سمجھ میں آ گیا کہ اللہ میرے سے نشانیوں کی زبان میں بات کرے گا, وہ سائنس بھیجے گا, ایونٹس بھیجے گا, ٹریگرز بھیجے گا, وہ مجھے انفس و آفاق میں نشانیاں دکھائے گا میری دعاؤں کے بموجب. ٹھیک ہے, اب میں نے اس دعا سے مجھے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ایمرجنسی بات کرنی ہے تو چھوٹے ٹائم کی کریں. ٹھیک ہے, بڑے بھی دکھاتا ہوں کیسے ہوتی ہے, تاکہ وہ قبول ہو, آپ کو پتہ چلے اللہ رسپونڈس. یہاں تک تو بات مسئلہ میرا حل ہو گیا. اب میں آیا لمبی مدت کی دعا پہ, اور میں نے اللہ کو کہا, میں نے کہا یا اللہ اس خاندان میں سے مجھے اٹھا, مجھے اونچا کر دے, مجھے علم عطا کر دے, مجھے ہدایت دے دے, مجھے علم عطا کر, مجھے کسی قابل کر دے, مجھے اپنی دوستی کے قابل بنا دے. اس خاندان میں, اس شہر میں کوئی مجھے, میں امیدوار ہوں تیرا. اب یہ دعا ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھا اب کر دی, آپ بھی کرتے ہوں گے, یا اللہ مجھے رزق عطا کر, یا اللہ مجھے علم دے دے. ٹھیک ہے, یا اللہ میرا فلاں منصوبہ ہے اس کو کامیاب کر دے. منصوبہ شروع ہو گیا. یہاں آ کے لوگ دعا کو بھول جاتے ہیں, وہ آمین کہہ کے بھول جاتے ہیں. آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں اس کے بعد. جس نے دعا کی ہے اس کو تو ایسا شکاری ہونا چاہیے جسے پتا ہو کہ اس نے جال پھیلایا ہے, پرندوں نے اترنا ہے. وہ ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کوئی دعا ہے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ آخرت میں جگہ, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یہ تو دعا ہی نہیں ہے, یہ تو فارمیلٹی ہے نا. ایک دعا یہ ہے کہ آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑی سنسیئرلی کوئی شے مانگی ہے, اس کی بخشش مانگی ہے, کوئی دنیاوی چیز مانگی ہے, کچھ بھی مانگا ہے, تو اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں, پھر نشانیاں آئیں گی. اگر تو چھوٹی مدت کی مانگی ہے تو سیدھا جواب ہی آ جائے گا, قبول ہے یا نا قبول ہے. نا قبول ہے, ایسے ہی ہے. اچھا, اب اگر مانگی ہے لمبی مدت کی, کوئی بڑا پروجیکٹ اللہ سے مانگ لیا ہے, آخرت کی کامیابی مانگ لی ہے, سارے مسلمانوں کو مانگنی ہے, سارے مانگتے ہیں. اب جب آپ نے فوزن عظیمہ مانگ لی آخرت کی کامیابی, تو اب آئیں گی سائنس. اب آپ کی زندگی میں نشان اتریں گے. وہ نشان کیسے آئیں گے؟ وہ ایونٹس کی صورت میں آئیں گے, وہ واقعات کی صورت میں آئیں گے, وہ کرداروں کی صورت میں آئیں گے, وہ حادثات کی صورت میں آئیں گے. اور جب وہ آنے شروع ہوتے ہیں تو بندہ پریشان ہو کے پھر اللہ کے پاس, یا اللہ اے کیوں کیتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار تو نے تو کہا تھا, میں تو تیری دعا کی قبولیت کے رستے بنا رہا ہوں, تو اسباب کے اندر سے بناؤں گا نا. اور آدمی ان نشانیوں کو سمجھنے کی بجائے, ان کی انکوائری کرنے کی بجائے, ان کو مائل سٹون کے اوپر لکھے ہوئے نمبرز یا ان کے اوپر لیٹرز پڑھنے کی بجائے ان سے خوف کھاتا ہے, الٹا پریشان ہوتا ہے. اور ان کے حل کرنے کے لیے ایک آدمی نے کہا, میں نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ مجھے اپنی دوستی میں لے جا, مجھے ٹھیک کر دے. اللہ نے میرا کاروبار بند کرا دیا. سیریسلی, I was going very fine. اس سے میرا بی پی نیچے گرایا, ٹھیک ہے, مجھے ٹھنڈا کیا اور میرا کاروبار بند کرا دیا, میں چھوڑ کے بھاگ گیا. اب میں بیٹھا ہوں دعا میں پھر کہ یا اللہ میرا رزق بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کا, تجھے کیسے پتا تیرا رزق بند ہو گیا؟ میں تیرے رستے بنا رہا ہوں, کیونکہ جو تمنا تو نے کی ہے تجھ میں وہاں تک پہنچنے کی اہلیت نہیں ہے. دیکھیں آپ اللہ کو کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے رزق عطا کر؟ آپ میں رزق تک پہنچنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. انسان میں چونکہ رزق کمانے کی کیپیسٹی نہیں ہے, ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی چلاکی تو ہوتی ہے. تو پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے کی بات نہیں ہے. ایک آدمی پڑھا لکھا ہے وہ پڑھے لکھے طریقے سے رزق ڈھونڈ لے, پھر ایک کم پڑھا لکھا ہے وہ مزدوریاں کر کے امیر ہو جائے. کچھ نہ کچھ تو سسٹم لگا لے گا نا اپنا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم رزق تک اپنی کوشش سے نہیں پہنچ سکتے, ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں.
رزق دینے کا سسٹم ایک بالکل الگ چیز ہے. ہاں بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ایفرٹ کی وجہ سے ہی آتا ہے, اور آتا بھی ہے, میں انکار نہیں کرتا, لیکن در پردہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں رازق ہوں اور میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہم ہمیشہ دیکھتے آتے ہیں کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ایسے نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے کوشش اس طرف کی یا رزق اس وجہ سے یہاں سے نکل آتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے ادھر آئے. کوئی بات نہیں, آدمی اس کی توجہ تو تراشتا ہی ہے, اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اب آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرا رزق بڑھا دے. اب اللہ نے آپ کی جاب نکال دی پیچھے سے, آپ کسی کمپنی میں تھے ہوں گے, اللہ نے آپ کی جاب ختم کر دی. کوئی مانگی ہوگی دعا آپ نے, اس کا رزلٹ آ گیا یہ, آپ فارغ ہو گئے. اب آدمی کو یہ سائنس سمجھ نہیں آتا, آدمی اس کو سائنس سمجھتا ہی نہیں ہے, آدمی اس کو مصیبت سمجھتا ہے. جب اللہ رسپونڈ کرتا ہے آدمی کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ بڑھ گیا. یہ تو یہ مجھے کیا کرتی ہے, دعا بھول گئی. بے پناہ علم کے ساتھ ایک روشن آنکھ چاہیے, تب اللہ سے بات کرنی آتی ہے. اب میں نے مانگی دعا تو اللہ کیا کرے گا, میری زندگی میں بھوچال کھڑا کر دے گا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, وہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ میں رات کو اٹھوں, میں سو کے صبح اٹھوں رات کو, تو میری دل کی دنیا بدل گئی ہو اور میرے ہاتھ میں تسبیح ہو اور میں وضو کر کے مسجد کو نکل جاؤں دفتر جانے کی بجائے. ایسا کبھی نہیں کرے گا. وہ کر سکتا ہے, اس کی وجہ ہے اس کے پاس ایک. اگر وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ کر سکتا ہے تو آپ کے ساتھ پھر کیوں نہ کرے گا؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ تو پھر ہر بندہ دعا مانگے گا اور اسپرچویلٹی کی طرف جائے گا اور سیٹل ہو کے بیٹھ جائے گا. کیونکہ بندے تو سارے اسی کے بندے سارے اسی کے ہیں. بندوں کو کس کا دل کرتا ہے جا کے کمائیاں کرے, کس کا دھندے کو پیٹنے کو کس کا دل کرتا ہے. تو اب میں نے کی دعا تو اللہ یہ کرے گا, میری زندگی میں بھوچال کھڑا کرے گا, ایک طوفان آئے گا میری زندگی میں. وہ طوفان اس لیے آیا ہے کہ جو دعا میں نے مانگی ہے وہ میری نیت میں ہے. اب مجھے دیکھیں, جب کہا گیا انما الاعمال بالنیات, نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیتوں سے سب کچھ کر لیں گے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, مقدر کا نہیں ہے. آپ کے ایکشنز آپ کی نیت سے آتے ہیں, جو آپ سوچ رہے ہیں وہی آپ کا ایکشن میں ڈال رہا ہے. یہاں تک ہم کلیئر ہیں, لیکن آپ کے مقدر میں کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. آپ کی نیت آپ کے عمل میں ڈھلتی ہے اور آپ کے عمل سے آپ کی تقدیر پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نیت, تدبیر اور تقدیر پہ ابھی تو ویڈیو کر کے ہٹنے ہیں. جی بالکل. اچھا, اب میں نے دعا جب مانگی ہے نا تو وہ میری تمناؤں میں ہے, اس کا مطلب میری نیات میں ہے, لیکن میرے ایکشنز اتنے ویک ہیں کیونکہ میرے پاس نالج کم ہے. میں کبھی چلے کروں گا, کبھی مراقبے کروں گا, کبھی میں کسی بابے کے پیچھے لگوں گا, کبھی کسی کے پیچھے, کبھی کسی نجومی کے پاس جاؤں گا, کبھی آنکھیں بند کر کے عجیب حرکتیں کروں گا. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ میری زندگی میں حادثات بھیجے گا, وہ میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجے گا جو مجھے ڈپریس کریں گے, یا مجھے تحریک دیں گے, یا مجھے موٹیویٹ کریں گے. کردار بدلے گا میرے, وہ میرے واقعات ایسے کر دے گا جس کے اوپر وہ میری نفسیات کے اندر ایسا دباؤ پیدا کرنا شروع کرے گا میری دعا کے لیے, میری دعا کی قبولیت کے لیے, جس کی وجہ سے میں ان راستوں کا آہستہ آہستہ مسافر ہونے لگوں گا جن پہ میں اپنی مرضی اور اپنی کوشش اور اپنی دریافت سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. ہر بندہ کہتا ہے میں نیک ہو جاؤں, نیک ہو کے نہیں جاتے. اپنی کوشش سے جنت لے لو, پھر اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کو کنونس کر لو, پھر دعا کی ضرورت کیا ہے؟ تو نہ مانگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا اللہ سے کریں گے, جتنی بڑی آپ نے آس اللہ سے رکھی ہے اتنی لمبی پھر آپ کو کمیونیکیشن کے لیے بھی تیار رہنا ہے. اور جب اللہ بولتا ہے تو وہ پھر اللہ ہے, وہ بندے کی مرضی سے نہیں بولتا, وہ کام کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے, پھر وہ آپ سے وہ کام کرواتا ہے. ایک وقت آیا آپ ایموشنل ہوئے اور آپ نے سیریس ہو کے مانگی دعا کہ یا اللہ بس مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے, میں فارغ ہو گیا. اللہ نے کہا یار ایموشنل ہو گیا ہے, چھڈو پرے, ٹال دو. اگلے دن بندہ پھر آ گیا, اگلے دن پھر آ گیا, وہ 2 سال اسی تڑپ میں لگا ہوا. نہیں میں دوستی کرنی ہے, مطلب یار جان دے یار, کی کر لیں ٹھیک ہے چھڈ پرے, میرے کو بڑے یار نے, تو رہن دے. ٹھیک ہو گیا, نہیں میں کرنا ہی کرنا. اب ڈپریس ہوئی, پھر آخر کار اللہ سیریس ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے آدمی پہ. جن و انس, ہم بہت جلد فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. آئی ول سی یو, جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے میں اپنے کسی سبارڈینیٹ کو, اپنے کسی ماتحت کو جو مسلسل شرارتیں اور سرکشی کر رہا ہے, میں کسی کام میں بزی ہوں پروجیکٹ میں, تو میں اسے کہوں گا
کہ میں ذرا اس سے فارغ ہو کر تمہیں نبٹتا ہوں.